السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عباس جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، کیوں نہ میں آپ کو ایک بہترین ہدیہ عطا کر دوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، ضرور، ایک بہت بڑا ایک تحفہ آپ کو عطیہ کر دوں؟ حضرت عباس نے کہا، اللہ کے رسول، ضرور عطا کر دیجئے۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں بہت اچھی اور بہترین دنیا کی ایک نعمت تمہیں عطا کر دوں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے بھتیجے، ضرور بتائیے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کو ایک مخصوص انداز میں پڑھنا ہے۔ اس مخصوص انداز سے نماز پڑھنے کو صلاۃ التسبیح کی نماز کہا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرا امتی روزانہ اس نماز کو ادا کر لے۔ اس کے فوائد اتنے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، برکتیں اور رحمتیں اور وسعتیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک محلات کی شکل میں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد پر چاہیے کہ وہ روزانہ پڑھے، میری چاہت کی ہے۔ اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، اور اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکتا ہو، مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، مہینے میں بھی اگر وقت نہ ملے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھے، اور اگر سال میں بھی وقت نہ ملتا ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ واجب ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے آپ سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو تھوڑا سا مذبذب رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ادا کریں، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے۔ احناف کے نزدیک 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنا ہے۔ شوافی کے نزدیک 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنا ہے، یعنی ہر 2 رکعت پہ بیٹھ کر تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے شوافی کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک 4 رکعت۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں۔ یہ نفل نماز ہے، نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کے پڑھنے کے بعد آپ رکعت باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد فوراً متصلاً آپ کو 15 مرتبہ سوم کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک ثابت ہے، آگے بھی اگر پڑھنا چاہو تو ثواب ہی ہے، کوئی اس کے اندر روک ٹوک نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر تک پڑھنا ثابت ہے۔ 15 ٹائمز پڑھیں گے، 15 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، پھر ضم سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ ضم سورت سے پہلے 15 مرتبہ ہو گیا، سورہ فاتحہ ضم سورت کے بعد 10 مرتبہ، کل 25 مرتبہ۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ رکوع کی تسبیح کے پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم تا قدر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ سوم کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 مرتبہ قوما میں۔ پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہو گیا 65 مرتبہ، 65 ٹائمز۔ اور پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کل ملا کر ایک رکعت میں 75 ٹائمز، یعنی 75 مرتبہ کل ملا کے ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہر رکعت میں کیا ثنا پڑھنا ہے؟ جس طریقے سے آپ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، پہلی ہی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ کو ابھی بھی پہلی ہی رکعت میں پڑھنا ہے، بس اب ثنا نہیں پڑھیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی سیدھا متصلاً آپ کو 15 مرتبہ سوم کلمہ پڑھنا ہے۔
پھر سورہ فاتحہ ضم صورت کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع میں 10 مرتبہ، قوما میں 10 مرتبہ، اور دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسے میں 10 مرتبہ، اس طریقے سے 75 مرتبہ۔ اور یاد رکھے کہ ہر سجدے کی بھی تو جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ پوری پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اور رکوع کی تسبیح، ان تسبیحات کے بعد ہم کو یہ کنٹینیو کرنا ہے، اور اس طریقے سے 75 75 75 75 75 ٹائمز ہر رکعت میں پڑھ کے اس طریقے سے 4 مرتبہ 300 مرتبہ آپ چاروں رکعت میں پڑھیں گے۔ اور بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے اس میں نہیں پڑھنا ہے، تشہد میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، کل ملا کے 75 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو جس طریقے سے بتایا گیا۔ تشہد میں نہیں پڑھنا ہے، چاہے آپ 2 سلام سے پڑھ رہے ہوں شوافے کے اعتبار سے، چاہے آپ 1 سلام سے پڑھ رہے ہوں احناف، حنابلہ اور مالکیہ کے اعتبار سے، جس کے اعتبار سے آپ پڑھ رہے ہوں، آپ کو تشہد میں کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہر رکن میں 10 10 مرتبہ پڑھ کے اس طریقے سے اپنی نماز کو ختم کرنا ہے۔